السلام علیکم، ڈیجیٹل اپنا کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ نایاب قمر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل MQM پنجاب کے کرامت علی شیخ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، ریسنٹلی کل ایک کوشچن ہو رہا ہے کہ نون لیگ اور MQM پنجاب کا سیاسی اتحاد ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد ظاہر کہ ڈیموکریسی کا حسن ہے، اور جس وقت پاکستان میں ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اندر نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر اس ملک کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز یعنی خود سے وہ اپنے ملک کے اندر اگر وہ سوچتی ہے کہ میں خود سے سب چیزیں مینج کر سکوں تو یہ قطعاً ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں 76 سال ہو چکے ہیں پاکستان میں، تو 76 سال کے اندر وہ ڈلیور نہیں کر پائے، اور ان کے پاس ایک دو دفعہ نہیں رہی، 4 مرتبہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، صوبوں کی حکومت ان کے پاس تھی، وفاق کی حکومت ان کے پاس تھی، مگر وہ ڈلیور نہیں کر پائے۔ اس کی مثال اگر ہم یہ لیتے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز انہیں اکٹھا ہونا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے اسپیس دینا، ایک دوسرے کے لیے جگہ دینی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے ساتھ جڑ کر اس کو پاکستان کی ترقی کو آگے لے کر جانا ہوگا، تو تب پاکستان میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، ادروائز اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، جس کا تجربہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہمیں اس تجربے سے سبق سیکھنا چاہیے، اور پاکستان کی ترقی کی راہ پر اگر گامزن کرنا ہے تو ہمیں یعنی اکٹھے ہو کر جڑ کر پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر نے ایک بہت ہی اچھی بات کی کہ ساری پارٹیز کو مل کر کام کرنا ہوگا، کوئی بھی ایک پارٹی ون مین شو یہاں ہو نہیں سکتا، سب پارٹیز کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ تو سر، آپ سے نیکسٹ کوشچن میں یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں ترقی کیوں نہیں ہوئی جس طرح سے اپر پنجاب میں ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ یہاں کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہمارے اس خطے کی اس عوام کی ہے کہ انہیں سوچنا ہے کہ کیا پاکستان کو ہمارے اس خطے جو جنوبی پنجاب جو ایگریکلچر کا ایک ہب ہے پاکستان کے اندر، زراعت کی پیداوار کے اندر اس کا پاکستان میں بڑا اہم رول ہے، اس وہاں کی پسماندگی کا جو ریزن ہے وہ وہاں کے جو ووٹرز ہیں، وہاں کے جو عوام ہیں، انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان جاگیردار وڈیرے ان سرمایہ سے جان چھڑا کر اپنی نسل، اپنے بچوں کے اندر وہ لیڈرشپ کو پروموٹ کرنا ہے، ان کو آگے لے کے جانا ہوگا، تو انشاءاللہ وہ وقت پھر دور نہیں ہوگا کہ خطے کے اندر بہتری آ سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس خطے کے اندر جو بیوروکریسی ہم پہ مسلط کی گئی وہ وہاں سے لا کر مسلط اس لیے کی گئی کہ جو وسائل یہاں پر ADP اناؤنس ہوتی تھی اس کا 10 سے 15% یوٹیلائز ہوتا تھا، اور 80 to 90% واپس لاہور یعنی لے جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر ترقی نہ ہو پائی۔ اور تھرڈ اس کا جو ریزن تھا، جو یہاں کا جو نمائندے بنے انہوں نے کبھی اخلاقی جرت اپنے اندر پیدا نہیں کی کہ جو میرے خطے کے وسائل ہیں، جو ADP کی اربوں روپے جو اناؤنس ہوتے تھے اس کے اندر وہ جا کے خوش ہو جاتے تھے کہ پرائم منسٹر سے ملے تو 10 کروڑ لے کر آ گئے، CM سے ملے تو 5 کروڑ لے کر آ گئے، بڑے خوش ہو گئے، جو کہ اربوں روپے اس کا اپنا ADP یہاں پڑا ہوتا تھا، اس میں اتنی اس کے اندر اپروچ، اس کے IQ لیول نہیں کہ میں اب ان اربوں روپے کو یوٹیلائز کر سکوں۔ تو سر، میں یہاں آپ کی بات کروں کہ کیا وہ پیسہ صحیح یوز نہیں کیا گیا؟ جی ہاں، بالکل۔ کیا وہ پرسنل یوز کیا گیا وہ پیسہ؟ نہیں، پرسنل یوز نہیں کیا گیا، اسے یوٹیلائزیشن جو مینجمنٹ ہوتی ہے، مینجمنٹ کے اندر ہمارے ارکان پارلیمنٹ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اندر وہ سوچ ہی نہیں ہے، یہ جا کے پرائم منسٹر سے ملتے تھے، ان سے 10 کروڑ لے لیتے تھے ہمارے علاقے کے، حالانکہ اس کے پاس وہاں پر 5 ارب پڑا ہوا ہے، 10 ارب اس کا اگر جو ADP کو دیکھا جائے تو وہ اربوں میں پڑا ہے، اس کو اتنا سمجھ نہیں ہے کہ جو میرے خطے کی ADP پڑی ہوئی ہے اسے میں یوٹیلائز کروں پہلے، جس کی وجہ سے پھر وہ فنڈ جو تھے وہ ہمارے یوٹیلائز نہیں ہوتے تھے، جو آج بھی ہمارے اس خطے کے دیکھ لیں جو لوکل باڈیز ہیں ان کے اربوں روپے کے بجٹ جو یوٹیلائز ہی نہیں ہوئے، ابھی بھی وہ اسی طرح اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یقیناً یہاں کا جو نمائندہ ہے، چاہے وہ MPA تھا یا MNS تھا، تو اس کی ایک اہم ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے علاقے، اپنے شہر کے لیے اس فنڈ کو یوٹیلائز کرتا، جس کی وجہ سے وہ سب چیزیں موجود ہوئی۔ سر، یار آئے دن جو روڈ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ سب کچھ ایک دفعہ بجٹ ملا وہ سب کچھ بن گیا، پھر دوبارہ بجٹ دیتے کیوں؟ نہیں، وہ دیکھیں، وہ ہر سال ایک بجٹ اس لیے دے جاتا ہے کہ تاکہ وہ آپ کے مینٹیننس ہو سکے، کچھ چاہے ہیلتھ کا ڈپارٹ ہے، ایجوکیشن کا ڈپارٹ ہے، ڈیولپمنٹ کا
مد میں ہے، چاہے سیوریج کی مد میں ہے، واسا کی مد میں، کسی بھی مد میں ہے، وہ مد ہر اینول اس لیے دے جاتا ہے کہ چیزوں کو مزید بہتری لے کے آئی جا سکے، اسے اور مزید امپروو کیا جا سکے، مگر بدقسمتی کے ساتھ ان کے اوپر جو یہاں نااہل بیوروکریسی بٹھائی جاتی ہے، ایک تو وہ اس کو عمل درآمد نہیں کرتی، پھر اس سے اوپر جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جن کی نیگلیجنسی ہے وہ یہاں کے نمائندے ہیں، ان نمائندوں کو وہ ان کو احساس ہی نہیں کہ بھئی جو میرا یہاں فنڈ ہے انہیں میں یوٹیلائز کر سکوں، اس کو فنڈ کو یوٹیلائز ہی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سر یہ جو فنڈ دیے جاتے ہیں کیا عام آدمی کے لیے اس کے ساتھ روزگار نہیں بن سکتا؟ جو عام آدمی پریشان ہے۔ نہیں، اس میں بالکل جب جو فنڈ ہوتے ہیں جب ڈیولپمنٹ کی مد میں لگتے ہیں تو اس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا روزگار لگتا ہے نا۔ اب ہوتا کہ جب وہ یوٹیلائز ہی نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ روزگار پیدا ہو؟ جب وہ فنڈ یوٹیلائز ہوں گے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا روزگار ہوتا ہے، اور وہ روزگار ایک الگ چیز ہے، بالکل وہ روزگار یہاں پر اس خطے کے اندر بڑا رول پلے کرتا ہے۔ اس سے زیادہ اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ کی جو روڈ کا اسٹرکچر جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ نہیں بن پاتا، لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کئی معصوم جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، جو سب سے زیادہ اور تکلیف دہ عمل ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کسی کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ انویسٹیگیشن کریں کہ یہ فنڈ یوٹیلائز ہوں؟ ہاں، یقیناً اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار سے اور یہاں کے جو نگراں اس وقت وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی صاحب ہیں، انور کاکڑ صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ جو پچھلے کئی سالوں سے جو اے ڈی پی یوٹیلائز نہیں ہوئی، ان بیوروکریسی، ان افسران کے خلاف اس پہ کاروائی کی جائے، تاکہ وہ شہر کو تباہ کرنے کے اندر جہاں تک ان کا رول وہ بیوروکریسی کا بھی ہے کہ وہ شہر کو جہاں اس کو خود سے گزرتا ہے اسے وہ نظر نہیں آ رہا، جہاں نمائندوں کا قصور ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے اس نااہل آفیسر کا بھی قصور ہے کہ وہ وہاں سے گزرتا ہے مگر اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ سر میرا آپ سے بس لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ملک میں جس قدر مہنگائی ہو رہی ہے، سالوں کے حساب سے نہیں، مہینوں کے حساب سے نہیں، نہ ہفتے گھنٹوں کے حساب سے مہنگائی ہو رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ بالکل اس کا جو ذمہ دار ہے وہ عام آدمی ہے، کیونکہ اس نے انتخاب ان جاگیرداروں کو کیا جن کے مسائل نہیں ہیں، ان سرمایہ دار کو کیا ان کے مسائل نہیں ہیں، ان لینڈ لارڈوں کو ان کو سپورٹ کی جن کا ان کا لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ آپ کو اس کلاس کے پڑھے لکھے ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں جانا ہوگا۔ جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس وقت تک جب تک ہم اپنے کلاس میں سے اس کو پارلیمنٹ میں نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ مسائل اس عام آدمی کے ہیں۔ اس عام آدمی جب وہ وہاں پر جائے گا، اس کو پتا ہے کہ میرے مسائل کیسے ہیں، وہ اسی طرح اس کی یوٹیلائزیشن کرے گا اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ نظر آئے گا، جس طرح ایم کیو نے کیا۔ ایم کیو کی مڈل اور میڈیاکر کلاس کے طبقے کی جماعت تھی، اگر ان کو موقع ملا، انہیں وقت ملا، تو انہوں نے اپنے خطے کے پڑھے لکھے لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہنچایا۔ جب پہنچایا تو انہی عام لوگوں کے اپنے ان بچوں کو، ان ورکروں کو، کسی کو اچھی پوسٹوں پہ گئے، اچھی جابس کے اوپر جوائن کی، جب انہوں نے جوائننگ کی تو انہوں نے اپنے شہر میں اس کو بہتری کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، تو پھر وہ ایک شہر کا نام۔ کس طرح روکی جا سکتی مہنگائی؟ کوئی اس کا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ہے اس پہ۔ یہاں پر جیسے میں نے عرض کی کہ یہاں پر جو سرمایہ دار اور ایک ایسی مینوپلی، ایک مافیا ہے، اس مافیا کے ساتھ ہمارا بہت سارا کٹ جوڑ ان لوگوں کا ہے جو مفاد پرست عناصر ہیں، جو وہ نہیں چاہتے، جو ہر چیز دنیا کا جب ڈالر بڑھتا ہے تو اٹھا کر اس کو وہ 50% انکریز کر دیتے ہیں، اور جب اس کو ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ ریٹ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اسی عمل کی ہے کہ اس کے لیے عام آدمی کو ہی آگے آنا ہوگا اور اس پہ سخت اس مافیا کے خلاف اس پہ جنگ لڑنی ہوگی۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود تھے کرامت علی شیخ، اور بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں، بہت اچھے میسیجز دیے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ عام آدمی کو خود اسٹینڈ لینا ہوگا، تبھی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ آپ، میں، ہم سب کو مل کر ساتھ دینا ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں۔ آپ کی اپنی ہوسٹ نایاب۔ اللہ حافظ۔